تمام مصادر اور مراجع کا بھی مرجع ہوا کرتے تھے. جب ہم پوچھتے تھے کوئی بات تو ان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فوراً ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں، وہ کلک سے پہلے آپ کو جواب دیتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم روز بروز علمی طور پر ہم چونکہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو صلاحیتیں تھیں، جو قابلیتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، ہمیں پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ یہ کہوں کہ یہ اس کا نعم البدل ہے، ان کتابوں کا نعم البدل ہے، ایسا ہرگز نہیں. وہ جو کتابیں تھیں نا، ان کے اندر برکت بھی تھی، ان کے اندر علم بھی تھا. ہم جب کسی مکتبے میں، کسی لائبریری میں جاتے تھے، کسی چیز کو تلاش کرتے تھے، ایک چیز کی تلاش کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی تھیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کا تعارف ہوتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کتاب کتنی ضخیم ہے، اس کے اندر کتنی جلدیں ہیں، اس کی تقسیم کیسی ہے، اس کی تبویب کیسی ہے، اور ہمیں اس کی چیزیں ملیں گی کیسے، اور پھر اس کی ورگردانی کرتے تھے اور تلاش کرتے رہتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی حاصل ہوتی تھی. لیکن اب یہاں پر جو چیزیں سافٹ ویئر میں آ گئی، ہمیں ایک کلک سے چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم میں چیزیں، شاید ہم علم میں بڑھ گئے، ایسا ہرگز نہیں. ہمارے وسائل تو بہت ہو گئے، ہمارے پاس ہیں، یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے ادوات ہیں. ہمیں اگر ان کا صحیح طریقے سے استعمال آ بھی جائے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم علم میں شاید بہت بڑے ہم عالم ہو گئے، یا پھر ہم بہت کچھ ہم جانتے ہیں. اگر صرف یہ ٹولز ہی سب کچھ جانتے ہوتے تو ہم کہتے سب سے بڑا جو عالم ہے، سب سے بڑا علامہ ہے، وہ تو پھر گوگل ہوا نا. لیکن ہمارے یہ جو وسائل ہیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی. ہم جب اپنے علماء کی بات کرتے ہیں، ہم جب اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو علماء سے، ان کو اگر کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے. بہت پہلے مثال کے طور پر اگر ان کو سعودیہ جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے، پھر جہازوں پر جاتے تھے، باہری بیڑوں پر جاتے تھے، کشتیوں پر جاتے تھے. ٹرینوں کا سفر بھی رہا، ہمارے ہاں بسوں کا سفر بھی رہا. تو اگر آج یہاں سے کسی کو لاہور جانا ہو، کوئی یہ کہے کہ بھائی چلنے میں بڑے فائدے ہیں، صحت بنتی ہے، ورزش ہوتی ہے، ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ ہمارا وزن بڑھ گیا ہے، صحت خراب ہو گئی، تو کیا ضرورت پڑی ہمیں پیدل چلنے کی، اور پیسے بھی بچانے چاہیے. ٹھیک ہے، جہاز کے بجائے ہم بس پہ ہی چلتے ہیں. جا تو سکتے ہیں آپ، لیکن آج جو سب سے بڑی اور سب سے قیمتی جو چیز ہے نا، وہ آج وقت ہے. تو اگر آپ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پیدل 2 3 4 مہینے لگانے کی کیا ضرورت. اگر بس کے ذریعے آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو سائیکل اور موٹر سائیکل کی کیا ضرورت. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل اور سائیکل ہے تو پیدل چلنے کی آپ کو کیا ضرورت. تو اسی طریقے سے جہاں پر دنیا کے تمام دیگر فیلڈز میں ترقی ہوئی، ہمارے علمی فیلڈ میں بھی بہت بڑی ترقی ہوئی، بلکہ انقلاب آیا ہے. میں خود جب شروع میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جب اساتذہ اسائنمنٹ دیتے تھے لکھنے کے لیے، کچھ تحقیق کا کام دیتے تھے، تو ہم مکتبے میں جا کر مکتبوں کی خاک چھانتے تھے، گھنٹوں لگاتے تھے. بلکہ ایسے دن بھی ہوتے تھے چھٹیوں میں کہ دن بھر مکتبے میں گزر جاتا تھا. ایک کتاب اٹھاتے تھے، دوسری اٹھاتے تھے، پھر وہ رکھ دیتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لائبریرین ہماری ساری پھر کتابیں اٹھا کے لے جاتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی اتنی کتابیں آپ نے جمع کیوں کر کے رکھی ہوئی. پھر ہم ان کی منتیں کرتے تھے، پھر آ کر جمع کر، پھر کھولتے تھے، پھر اس کو دیکھتے تھے. وہ شام کو ہم 2 4 صفحے جا کر لکھتے تھے. اگر آپ آج لکھنے بیٹھیں، اگر آپ کو ایک حدیث چاہیے، اگر آپ کو عبارت چاہیے، تو میرے خیال میں وہ دنوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھنٹوں کی بھی دور ہے. اب تو آپ چند سیکنڈ میں، آپ مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھیں گے ایک حدیث آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ حدیث چند سیکنڈ میں تلاش کر لیتے ہیں.
اس حدیث کو کون کون سے راوی نے ذکر کیا اور کون کون سی کتاب میں ذکر ہوئی، وہ جو راوی ہیں اس کے اندر 3 4 5 6 ان کا جرح اور تعدیل میں کیا مقام ہے، علماء نے ان کے حوالے سے کون سے عالم نے کیا کہا ہے، اور پھر ہر راوی کی کتنی حدیثیں ہیں بخاری میں، ابھی ہم دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں، کتنی مسلم میں ہیں، کتنی سنن ابی داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، دیگر کتنی دیر میں، سیکنڈوں میں۔ لیکن ہم پھر بھی محدث نہیں بنیں گے اور بنتے بھی نہیں، لیکن ہمارے کام میں آسانی ہو گئی۔ آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک مفتی ہیں، چونکہ ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے، ہم بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں ہم حفظ کر نہیں سکتے، ہمارے پرانے علماء یاد کر لیتے تھے۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر ہمارا دن ایسے ہی گزرتا ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بعد، تو کوئی شخص ہمیں کال کرتا ہے، پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس ٹائپ کی، اردو میں بتاتا ہے اس ٹائپ کی کوئی حدیث ہے، ہم اس کو عربی میں کر کے فوراً بیٹھے بیٹھے گوگل میں ڈالتے ہیں اور وہیں بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی سمجھتے ہیں سامنے والا شاید کہ ماشاءاللہ کیا علمی شخصیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے فقہ کی بات ہو جائے، اسی طریقے سے باقی علوم اور فنون، کسی لفظ کا آپ کو معنی چاہیے ہوتا ہے، کوئی منٹوں گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ سیکنڈوں کی بات۔ تو ہماری جہاں زندگی، جہاں پر ہماری ٹائم کی قیمت بڑھ گئی، ہماری زندگیاں مختصر ہو گئیں، تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں سے روکتا نہیں بلکہ ہمارا اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو علوم اسلامیہ جو جتنا بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری عربی میں ہیں۔ انگلش کے جو لوگ ہیں وہ انگلش پر مہارت بھی رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دوائی لکھ کر دی ہے یہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، تو فوراً وہیں بیٹھ کر وہ فارمولہ ڈالتا ہے، 2 3 4 دوائیاں آ جاتی ہیں، وہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ڈاکٹر تھے وہ یاد کرتے ہوں گے، لیکن آج یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ویسے ضرورت تو ہے ہی، لیکن یہ کہ چونکہ ہم خود سست ہو گئے تو ہمارا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اگر یہ نہیں ملے گی تو یہ لے لے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی باقی جو فیلڈ ہیں ہمارے علوم اور فنون کی، وہاں پر بھی ایسی ترقی ہے، ایسا ہی انقلاب برپا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو مکتبہ شاملہ کا جو کام ہوا، مکتبہ شاملہ کے حوالے سے جو کام ہوا، باقی علوم میں اس قدر نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو علوم اسلامیہ ہیں، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دینی غرض سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، تو اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے ہاں چیزیں کاپی کر لی ہوں گی، اور اگر وہ کاپی کر رہے ہیں تو ہم اپنے فوراً کام کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اپنا ہم ٹائم بچائیں جس کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ مکتبہ شاملہ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، میں ذرا اس کو اچھا، جہاں مکتبہ شاملہ کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ مکتبہ شاملہ مکمل مفت ہے، اس کے جو پرانے ورژن ہیں میں ذرا ایک کلک سے میں آپ کو دکھا دوں، صرف اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوں۔ ایک یہ ہے مکتبہ شاملہ جو PDF کے ساتھ مرتبط ہے، یہ 2012 میں لانچ ہوا تھا یا 2013 میں لانچ ہوا تھا۔ یہ اس کی خصوصیت اب بھی ہے، ہم ذرا آگے چل کر میں
اس کے حوالے سے مختصر سا بتاؤں گا، اگرچہ جو ہمارے پاس نیا ورژن ہے ہم اس کو انسٹال بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اس کی خصوصیت اپنی جگہ پر اس لیے ہے کہ اس کے اندر تقریباً 75 GB PDF کی فائلیں موجود ہیں۔ تو PDF کی فائلیں ظاہر ہے ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے، اور شاید آپ کے لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بات ہوگی کہ ایسا سننے کو ملتا ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی سننے کو ملتا ہے کہ مکتبہ شاملہ میں تحریف ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ تحریف کی، تبدیلی ہوئی۔ بعض لوگ اپنے فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے اندر کچھ عبارتیں آگے پیچھے خرد برد کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم بطور محقق ہم سے کئی دفعہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کتاب دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پر جو مواد موجود ہے اس پر بھروسہ نہ کریں، خود کتاب دیکھیں آپ، کیا واقعی یہ چیز ایسے موجود ہے کہ نہیں، کیا واقعی یہ عبارت اس کتاب کی ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں اور ہم اتنی زیادہ کتابیں خرید بھی نہیں سکتے اور بہت دفعہ ہم کتابوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تو ہم یہاں پر اس کی PDF دیکھ سکتے ہیں، فوراً ایک کلک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد میں PDF کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 1 سال پہلے تک ہم جس مکتبہ شاملہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، جو تیسرے ورژن کے یا الاصدار الثالث کے نام سے مشہور ہے، وہ ہے یہ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس پر کام کیا ہو۔ یہ میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو سال میں 2 اصدار بھی آئے ہیں، یعنی 2 ایڈیشن ورژن بھی آئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب کا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جاتے ہیں، اور یہ ہے 3.64۔ اچھا، یہاں پر تاریخ نہیں لکھی، اس سے اب جو نئے ورژن آ رہے ہیں اس کے اندر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو ورژن ہے تقریباً 1 سال تک یہ بھی رہا۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی ورژن تھے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو میں نے استعمال نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کو، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے۔ اور پھر آپ کی ہمیشہ یہ جستجو بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نیا ایڈیشن آتا ہے اس طرح کا، تو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور مکتبہ شاملہ میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہے کہ انسانوں کا کام ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پیج ساقط ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، کبھی کیونکہ بہت ساری چیزوں پر انہوں نے زیر زبر بھی لگائی ہیں، اور اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو یا پھر اوور آل سرچنگ میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کی پھر تصحیح کرتے ہیں۔ تو کبھی وہ تصحیح ممکن ہوتی ہے اور کبھی تصحیح ممکن نہیں ہوتی۔ اچھا، جب تصحیح ممکن ہوتی ہے تو کتاب کے اندر غلطی ہے تو کتاب وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پھر وہی کتاب اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ وہ کتاب، اس کتاب کی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور پھر آپ ایک کلک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو تصحیح کا عمل ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ایک زمانے سے جاری ہے۔ اس سے پہلے جو مکتبہ شاملہ آتا تھا اس کے اندر یہ تصحیح نہیں ہوتی تھی، تصحیح بھی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی کتاب ایڈ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک عرصے سے اب یہ چل رہا ہے۔ تو اس کو بند کر دوں۔
اچھا، پھر جب بھی نیا ورژن آتا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں کئی دفعہ. یہ ہم جو تقریباً 1 ہفتہ پہلے تک ہم استعمال کر رہے تھے وہ یہ والا ورژن تھا. 1 ہفتہ پہلے تک جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں شاید ان کو معلوم ہو. 1 ہفتہ پہلے اس کی اپڈیٹ بند ہو گئی تھی. تو اپڈیٹ بند ہونا، اب ہمیں بھی یہ لگا شاید کوئی نیا ورژن آنے والا ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. تو پھر اچانک پتہ چلا کہ اس کا نیا اصدار آ گیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ اصدار استعمال کر رہا ہے تو بلکہ یہ نیا معذرت یہ نیا والا جو مکتبہ ہے جو ابھی ہے یہ وہ والا کھل گیا ہے. ہاں، اس کے اور اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کیونکہ وہ پہلے والا نہیں کھل رہا تھا، شاید وہ بھی کھل جائے گا. تو یہ جس پر ہم پریکٹس کریں گے آج وہ یہ والا ہے. اس کا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی تفصیل کی طرف پھر آتا ہوں ایک ایک چیز کے بارے میں. یہ نیچے لکھا ہے انل برنامج. تو جب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ یہ ہے شوال 1444. اور یہ ٹھیک میں کہہ سکتا ہوں یہ صرف 3 دن یا 4 دن پہلے آیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو ترتیب اس سے پہلے دیا ہو، لیکن 3-4 دن پہلے یہ نیٹ پر اویلیبل ہوا ہے. اچھا، یہ ہم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ میں آپ کو یہاں سے لے کر چلتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہو، اور اگر کر بھی لیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لیکن ڈاؤن لوڈ کرنے سے بھی پہلے آپ کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ذرا یہ کی بورڈ نکالیے گا. جو میں کی بورڈ استعمال کر رہا ہوں جو لیپ ٹاپ میں بھی ہے نا میرے پاس، وہ اوریجنل عربک کی بورڈ ہے، کیونکہ یہ لیپ ٹاپ بھی میں وہاں عرب سے ہی لایا تھا. اور یہ جو کی بورڈ ہے نا یہ پیور عربی کی بورڈ ہے یہ. اور ہم جو کی بورڈ استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کا نام ہے 101. تو یہ 101 والا ہے. لیکن آپ چونکہ اردو لکھتے ہیں اور آپ کا عربی سے اب تک تعلق نہیں ہوگا، تو آپ کو اس کی بورڈ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لیپ ٹاپ میں بھی یہی ہے، اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے. میں یہ صرف دکھانے کے لیے، یا میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو استعمال کروں گا. اچھا، میں نے بالکل یہی کی بورڈ اردو میں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل یہی ایسے ہی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں غور سے؟ اردو میں بھی، اور بہت آسان ہے. آپ گوگل میں مائکروسافٹ سے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ. اس کے اندر بڑا آسان اس کا طریقہ ہے، وہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کی بورڈ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اس کی بورڈ میں یہ ایچ کے اوپر الف ہے اور بے ہے ایف پر عربی والے میں، اور یا ہے ڈی پر مثال کے طور پر. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مزاج کے مطابق ڈی پر بے نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر سین ہونا چاہیے، مجھے ایسے اچھا لگتا ہے یا میری پریکٹس ایسے ہے، تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اور نشست کی ضرورت ہوگی، اور ویسے آپ خود گوگل کی مدد سے بھی بنا لیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا، اب جو کی بورڈ میں نے آپ کو اس سے پہلے میسج کے ذریعے بتایا تھا، اس کو ذرا اس طرف رکھ دیجیے. اگر ہم یہاں پر گوگل میں اگر ہم لکھتے ہیں عربک فونیٹک کی بورڈ، تو وہ جو کی بورڈ ہے وہ بالکل ویسے ہے جیسے اردو فونیٹک کی بورڈ ہے. آپ میں سے اردو فونیٹک کی بورڈ کو استعمال کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا.
ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اردو فونیٹک کی بورڈ. ٹھیک ہے. اچھا باقی جو لوگ نہیں استعمال کرتے ہو سکتا ہے وہ اردو کا جو ایک اپنا کی بورڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوں گے. وہ اردو فونیٹک کی بورڈ سے مختلف ہے. اچھا میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ جو اردو فونیٹک کی بورڈ نہیں استعمال کرتے اور وہ اردو کا اپنا کی بورڈ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا عربک کی بورڈ بھی ویسا بنا سکتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے بالکل. اچھا وہ اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے چونکہ عربی پہ پریکٹس کی ہے اور میری عادت تھی تو مجھے اردو فونیٹک کی بورڈ سے لکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اپنا ایک کی بورڈ بنا لیا. اچھا یہ فونیٹک کی بورڈ ہے کیا؟ شاید جن لوگوں کو معلوم نہیں ذرا میں ان کو بتاؤں. یہ عربک یا اردو فونیٹک کی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم انگلش لکھتے ہیں نا ویسے ہی ہم اردو لکھتے ہیں اور عربی بھی ویسے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں بی لکھنا ہوتا ہے تو کون سے بٹن کو ہم پریس کرتے ہیں بی لکھنے کے لیے؟ بی کو باغ یعنی بے کے لیے بی. اردو میں بھی بے کے لیے با کے لیے بی. اور اگر دال لکھنا ہو تو ڈی اور فے لکھنا ہو تو ایف اور رے لکھنا ہو تو بہت آسان ہے. کوئی بھی آپ کی بورڈ اٹھائیں اور آپ فوراً اس کو ایسے لکھتے جائیں گے. جیسے آپ اردو لکھتے جائیں گے ایسے ہی آپ عربی لکھیں گے. ایسے ہی مثال کے طور پر بسم اللہ ہم لکھتے ہیں تو بی اور پھر ایس اور پھر ایم اور پھر اے اور پھر ایل اور پھر ایل اور پھر ایچ. تو بڑا آسان ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ایچ میں ہا ہو یا ہا ہو یعنی آنکھوں والی یا دوسری تو اس میں آپ کو ایک شفٹ کے ساتھ مل جائے گی ایک بغیر شفٹ کے مل جائے گی. اچھا اب یہ فونیٹک کی بورڈ ہو گیا. اب جو کی بورڈ نیٹ پہ موجود ہے عربک فونیٹک کی بورڈ اگر ہم یہاں پہ تلاش کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پر لکھوں تو یہ مجھے فوراً مل جائے گا عربک فونیٹک. یہ دیکھیں میں نے یہ لکھا تو یہ سامنے آ گیا عربک فونیٹک کی بورڈ. اچھا اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن جو اردو فونیٹک کی بورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ پاکستانیوں نے ترتیب نہیں دیا. یہ یورپ والوں نے ترتیب دیا ہوگا جن کو ضرورت پڑتی رہتی ہے یا ہو سکتا ہے عربوں میں سے کسی نے ترتیب دیا. یہ ہمارے اردو والے سے تھوڑا سا مختلف ہے خاص طور پر حمزے میں یا میں یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اس سے مختلف ہیں. تو ہم نے خود کی بورڈ بنایا ایک جو آپ لوگوں کے پاس امید ہے پہنچ چکا ہوگا. وہ ہے طاہری کے نام سے عربک فونیٹک کی بورڈ. ذرا مجھے یو ایس بی دیجیے گا میں ایک دفعہ ہاں بلکہ یہاں پہ ہے میں ایک نظر آپ کو یہاں پر دکھا بھی دوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ طاہری کے نام سے ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ہوگا. اس کو ہم یہاں سے انسٹال کریں گے. یہ میں انسٹال کر لیتا ہوں. اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. مجھے بتاتے رہیں گے آپ اگر کوئی پریشانی ہو کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ رہتا ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ رہتا ہے کہ ہم عربی لکھیں گے کیسے. ہمیں تو عربی لکھنا نہیں آتی. یہ تو کی بورڈ مختلف ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا میرے پاس چونکہ پہلے سے انسٹال ہے تو یہ 2 آپشن دے رہا ہے کہ اس کو آپ کو ریموو کرنا ہے یا پھر اس کو ریپیئر کرنا ہے. تو میں اس کے ریپیئر کے آپشن پر میں کلک کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ فنش.
ابھی اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک منٹ ذرا کمپلیٹ نہیں ہوا خیر. جی اب یہ ہو گیا. اچھا اب ذرا دیکھیں آپ یہ یہاں پہ کلک کیجئے گا. اس کے اندر ایک ہے عربک سعودیہ عربیہ اور دوسرا ہے عربک عراق. تو یہ عربک عراق سے ہے. وہ سعودیہ اس لیے ہم نے نہیں رکھا کہ تاکہ پھر وہ آپس میں مکس نہ ہو. اگر میں یہاں پر کلک کروں گا اس کی بورڈ پر اور میں اگر لکھنا چاہوں گا، اب میں عربی لکھنا چاہتا ہوں اور تو اس میں اگر بسم اللہ لکھتا ہوں تو میں بی کو پریس کروں گا، پھر ایس کو پریس کروں گا، پھر ایم کو پریس کروں گا، پھر اے کو پریس کروں گا. اسی طریقے سے یہ ہوگا. یہ جو عراق والا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ذرا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بہت بنیادی بات ہے یہ. آپ کے پاس جو لوگ یہاں پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں انسٹال ہو گیا آپ کے پاس؟ بالکل ایسے آ گیا کہ نہیں؟ اچھا اگر ایسا نہیں آ رہا آپ کے پاس تو بڑی آسان سی بات ہے. یہاں پر آپ جائیں گے شو دا لینگویج بار، یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کے پاس لینگویج بار کھلے گا اور وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے اگر یہاں پر نہیں. اور ویسے ری اسٹارٹ میں بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس اس طریقے سے ظاہر نہیں ہو رہا تو. اچھا اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اب چلتے ہیں اس کے ڈاؤن لوڈ کی طرف. اور میں صرف بتا دوں ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں ہے چونکہ اس میں تو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا. جی یہ میں نے لکھا ہے المکتبہ، یہ اردو کا کی بورڈ ہے، المکتبہ الشاملہ. جی اور اس کو ہم انٹر دبائیں گے اس پر تو اس طریقے سے یہ المکتبہ الشاملہ اس طریقے سے یہ کھل گیا. یاد رہے کہ ہم نے عربی میں ہی لکھا ہے، اردو میں نہیں. اردو میں لکھیں گے تو یہ اردو والا مکتبہ شاملہ بھی ہے ایک، اگرچہ اس میں اتنی کتابیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ ایک ہے. تو اس طریقے سے کھلے گا. اور پھر اس کے بعد ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے مکتبہ شاملہ لکھا ہے نا، یہ ذرا نیچے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور مکتبہ شاملہ بھی بہت سارے ہیں. دیکھیے گا یہ المکتبہ شاملہ الذہبیہ 34,521 کتابیں ہیں اس کے اندر. اچھا اس کے علاوہ اور بھی مکتبہ شاملہ یہاں پر موجود ہیں.
अच्छा वो इससे कीजिएगा। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। जी ये बंद हो गया। जी यहाँ पर कोई सवाल है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए बैठे हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ऐसा हमारा लेक्चर नहीं है कि मैं आपको सारा 1 मिनट में बता दूँ और फिर बता के चला जाऊँ, पता चले कि जनाब कुछ भी नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे थे और करना क्या था। जी डाउनलोड के हवाले से कोई है बात? या फिर बहुत सारी बातें हैं जो पूछेंगे तो फिर लंबी हो जाएंगी। चलें हम आगे बढ़ते हैं। आपका मकतबा शामला डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अब हम ये मेरे पास है, डाउनलोड हुआ है। यहाँ पर इसकी जो फाइलें हैं मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसमें कुछ फाइल मिस हो गई। हाँ चले यहाँ पे लिखिएगा। इसमें भी नहीं हुआ। थोड़ी देर हाँ ऐसा करें, माउस निकाल लें, इसको लगा लें। जी अच्छा यहाँ से भी नहीं हुआ। अच्छा रहने दें, ये मेरे पास यहाँ पर भी है। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखें आप, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ये है मेरे पास, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर। अच्छा अगर आप में से कोई मकतबा शामला पहला जो एडिशन है वो इस्तेमाल अगर कोई कर रहा था, उसके अंदर PDF की फाइलें भी होंगी, और PDF की फाइलें जो नया वर्जन है उसके अंदर नहीं, तो ये फ़ोल्डर आपको वहाँ बढ़ाना पड़ता है। फिर ये देखिए, ये PDF की फाइलें वहाँ पर नहीं हैं, तो वहाँ पर ये जो PDF जहाँ लिखा होगा उसको कॉपी करके इसके अंदर ऐड करना होगा, तो फिर ये PDF की फाइलें इसके अंदर आ जाएंगी। यानी वो तकरीबन 11-12 GB है, और ये PDF फाइल मिलाकर फिर ये 42 हो जाएगा। वरना फिर PDF की फाइलें ख़ुद अगर आप डाउनलोड करेंगे तो जाहिर है कि फिर बहुत सारी देर भी लगेगी आपको फिर से, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा फिर से डाउनलोड करने का। तो ये इस तरीके से ये हो गया मकतबा शामला, और इंस्टॉल भी आपका हो गया इस तरीके से। अब हम इसकी जो बातें हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ तक कोई बात है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर शुरू करते हैं इसको। अच्छा ये जो देखा है आपने ना, इसमें जो सबसे पहले उल्टे हाथ पे है, सबसे पहले उल्टे हाथ पे लिखा है बहस फ़ी जमीउल कुतुब। जो पिछला जो इसदार था, या 2-3 जो पिछले जो वर्जन है उसके अंदर किसी में ये नहीं था। आप मकतबा शामला खोले बग़ैर पूरे मकतबा शामला में आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और पिछले में बहुत अगर हम करते थे तो बहुत बड़ा एक मसला था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती थी। और बहुत पहले यानी कई साल पहले था एक मकतबा, उसके अंदर एक ऑप्शन था अंदर जाकर, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ही डाल दिया है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यतवक्कलूना, ठीक है, ये यतवक्कलूना है या कुछ और है। ये मैंने यतवक्कलूना लिखा है।
اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے یہاں پر نہیں دے گا، لیکن اندر چل کر اگر ٹھیک نہیں بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، وہاں رزلٹ آ جائے گا آپ کا۔ اب یتوکلون بہت زیادہ ہوگا تو میں اس کو اور مختصر رزلٹ کر لیتا ہوں، علی اللہ، یعنی جتنا چھوٹا لفظ ہوگا رزلٹ زیادہ آئیں گے۔ پھر اگر آپ کو ایگزیکٹ چیز معلوم ہے تو پھر وہ اس کا زیادہ حصہ آپ یہاں ڈالیں۔ اگر معلوم نہیں، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے ایک حدیث ہے، اس کا ایک لفظ ہے یتوکلون، تو پھر آپ یہ ڈال سکتے ہیں، لیکن رزلٹ بہت بڑا ہو جائے گا پھر۔ تو رزلٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے آپ کو لفظ پھر بڑھانے چاہیے، اور جب آپ نے پوری حدیث ڈال دی اور ہو سکتا ہے آپ کو ایک رزلٹ بھی نہ ملا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کو چھوٹا کریں گے، رزلٹ کو کم کر دیں گے، تو پھر آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے لکھ دیا ہے یتوکلون علی اللہ۔ اب ہم اس کو انٹر دباتے ہیں، اور انٹر دبانے کے بعد آپ ذرا دیکھیں گے یہ نیچے آ رہا ہے التجہیز للبحث، یہاں پر دیکھا آپ نے، یہ جہاں پر یہ پورے شاملہ میں انہوں نے تلاش کیا۔ اب یہ اس میں 8200 کچھ کتابیں ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پورے مکتبہ شاملہ میں کبھی تلاش کرتے تھے تو ہمیں پونا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا اسی لیپ ٹاپ میں، اور اگر اس کے اندر SSD ہوتی تو میرے خیال میں شاید سیکنڈ 2 سیکنڈ لگنے تھے، پورا اس کا رزلٹ آ گیا۔ اب یہ رزلٹ کی طرف ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی، لیکن پورے مکتبہ شاملہ کا اس میں رزلٹ آ گیا۔ ہاں، اگر آپ اس رزلٹ کو مختصر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ تخریج کر رہے ہیں حدیث کی، تو اگر ہمارے اس زمانے میں کسی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی تو کیا آپ تخریج کر سکتے ہیں؟ اس سے نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری کتاب، آپ کی کتاب، کسی کی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے ہماری پچھلی صدی ہجری میں چلے جائیں گے تو پھر تب بھی نہیں۔ حدیث کی تخریج کر رہے ہیں آپ، حدیث کی تخریج کے لیے پھر کہاں جانا پڑے گا آپ کو امام بخاری کے زمانے میں جانا پڑے گا، امام مالک کے زمانے میں کم از کم موطا، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کم از کم یعنی مسند میں، اور پھر اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں تو ہمیں تو تیسری، چوتھی، پانچواں یعنی پانچواں، یہ جو صدی ہجری ہے ہمیں وہاں سے رزلٹ چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ آئیں گے یہاں پر، چونکہ یہ چیز یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جب کام کریں گے تو پھر آگے بھی یہ لکھا ہے جمیع القرون، قرن کی جمع ہے یعنی صدی، تو سارے کے سارے قرون میں انہوں نے رزلٹ دے دیا، اور یہ بتا دیا آپ کو کہ چوتھے قرن میں سے 8 رزلٹ ہے، اور 5ویں قرن میں سے 1، اور 6 میں 1، اور 7ویں میں سے 1، اور 8ویں میں سے 1، اور پھر 10ویں میں سے 1، اور پھر 15ویں میں سے 17، 15ویں میں سے۔ اور القرن معاصر، یعنی آج معاصر کا مطلب صرف وہ جو ہم عصر لوگوں نے لکھا ہے جو آج کل موجود ہیں، تو ہم عصر لوگوں میں سے 47 لوگوں نے، ہم عصر لوگوں نے بھی اس حدیث کو یا اس لفظ کو ذکر کیا، ہو سکتا ہے حدیث کے طور پر نہیں، ویسے کوئی عبارت ہو تو ذکر کیا۔ تو آپ کا رزلٹ جس وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، کس نوعیت کا کام ہے آپ کو، اس میں سے آپ اس رزلٹ کو مختصر کر سکتے ہیں اور فوراً وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑی خوبی ہو گئی ہے، یعنی یہ خوبی پچھلے میں بھی تھی اور اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اچھا، یہ جو لوگ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں ذرا وہ لکھ کر بتائیں، اور پھر دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، میرے خیال میں ابھی تو ساری چیزیں کاپی ہو چکی ہوں گی، کسی نے لکھ کر چیک کیا ہے؟ چیک کیا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بتائیں، تاکہ ہم جو لیپ ٹاپ ہم نے منگوائے ہیں یہاں پر کوئی فائدہ تو ہو نا آپ کا۔ یا اب یہاں تک پہنچے نہیں ہیں، آپ بہت پیچھے رہ گئے؟ ایسا تو نہیں؟ آپ بہت پیچھے تو نہیں رہ گئے کہیں؟ جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، انسٹال ہو گیا، اور انسٹال ہونے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟
ہو سکتا ہے میرے خیال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید ابھی بھی مسائل ہیں، ایسا ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رکنا چاہیے پھر آگے چلے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کو یہیں پر جی ہر چیز میں. اچھا اب ہم اس کو مختصر سبجیکٹ وائز بھی دیکھتے ہیں، اسی کو، اسی رزلٹ کو ہم سبجیکٹ وائز بھی دیکھ لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، اگر بالفرض آپ کے پاس لیپ ٹاپ ابھی نہیں بھی، اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو کبھی بھی اگر آپ انسٹال کریں گے تو آپ یہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ایسے بیٹھے ہی رہیں گے. جیسے علامہ شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ تمام سبجیکٹ میں ہے یا پھر کسی ایک چیز میں یہ جو رزلٹ آئے، تو الگ الگ اگر ہم اس کو سبجیکٹ وائز کرنا چاہیں گے تو پھر یہاں پر بھی ہے ہمارے پاس آپشن. یہ عقیدہ میں 13 کتابوں میں ہے یہ بات، ابھی جو ہم تلاش ہم نے جو کی ہے، اور تفسیر میں 36 اور علوم القرآن میں 2 کتابوں میں، کتب السنہ حدیث کی کتابوں میں یعنی متون جو ہے، اور شروع الحدیث میں. تو مطلب یہ کہ اگر آپ فن عقیدہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کو ابھی کسی اور فن میں یہاں پر کوئی لینا دینا فی الحال نہیں ہے، آپ کو جو بحث چاہیے، آپ کو جو موضوع جو تلاش کر رہے ہیں وہ عقیدہ کے اعتبار سے ہے، تو نہ تو آپ کو جوامع میں جانے کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو کتب تخریج میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پھر تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے. تو آپ کو جانا کہاں ہے پھر؟ عقیدے میں. تو عقیدے کی کتابوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر یہ دیکھیے آپ، یہ تو یہ ہم نے اب یہ عقیدے کی کتابوں میں، یعنی صرف اب عقیدے کی کتابوں میں جہاں پر ہوگا ہمیں رزلٹ وہ ہوگا. بہت آسان ہو گیا. یعنی آپ کام شروع تو کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نہیں ملتا یہاں پر. یہ تو پورے مکتبہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ پورے مکتبہ میں تلاش کرتے ہیں. اس کی تفصیل کی طرف ہم پھر آتے ہیں. جو باقی چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ٹوٹل رزلٹ اس کے تھے 92. اچھا اب میں اس کو ابھی میں واپس چلتا ہوں، اس کو میں بند کروں گا یہاں سے. ذرا دیکھیں گے آپ، اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں، یہاں سے ہم بند کریں گے. یہ نوافذ اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ ونڈوز جمیع اغلاق جمیع تبویبات. ویسے یہ ہم یہاں پر واپس آ گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے ایقونے موجود ہیں اوپر. یہ شروع میں یہاں پر، اور پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد. ابھی میں آپ کو صرف تعارف کروا لوں، اس کے بعد پھر ایک ایک چیز کی طرف آتے ہیں. جو سب سے پہلے ہے یہ والا، اس میں اگر کوئی کتاب ہم کھولنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی ہم سیکشن کیٹیگری میں ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، یہاں پر کوئی عبارت تلاش نہیں کر رہے ہم کتابوں میں ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتابیں کون کون سی ہیں اور اس کے اندر کون کون سی کیٹیگری موجود ہیں اور کون سی کیٹیگری میں کون کون سی کتابیں ہیں. یا پھر ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جائیں گے، سب سے جو پہلے آپشن ہے یہ یہاں سے جائیں گے. اچھا یہ لکھا ہے سامنے، دیکھیں لکھا ہے اختر کتاباً. آپ کتاب کا انتخاب کیجیے. جو دوسرا آپشن ہے یہ دیکھیے، ہم نے اس کے اوپر ماؤس لے گئے کرسر، تو اس کے اوپر لکھا ہے القرآن الکریم، اور کنٹرول کیو سے بھی کھول سکتے ہیں. یہاں پر قرآن کریم کے متعلق چیزیں موجود ہیں. اب میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ آپ کو قرآن کریم کے متعلق باتیں آ گئی. اس کی تفصیل میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اور یہاں پر یہ ہے آپشن سرچ کا.
جو ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور جو زیادہ تر ہمارا کام ہوگا وہ یہیں سے ہوگا. یہاں پر سرچ کتابوں کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی کیٹیگری سے بھی, یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی سال سے بھی. آپ کو یہ پتہ چلا کہ کوئی عالم دین ہے, ان کا انتقال ہوا ہے 7ویں صدی ہجری میں, لیکن آپ کو اس عالم دین کا نام بھی نہیں معلوم, کتاب بھی نہیں معلوم, تو یہاں پر بھی یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جتنے علماء تھے 7ویں صدی ہجری میں ان کا آ جائے گا. کسی ایک سال میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے آخری سال میں یعنی 99 میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سے عالم نے کیا کام کیا. آپ کوئی تاریخ کا کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس نوعیت کے کام ہوتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس نوعیت کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لغت کا کام کر رہے ہیں اور لغت میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے یا پھر حضور کی ہجرت سے پہلے, یہ لکھا ہے نا قبل القرن الاول الہجری, اس سے پہلے کی جو معلومات ہے, جو کتابیں ہیں, اس لفظ کو کس نے کیسے استعمال کیا, تو پھر آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ چیز تلاش کریں گے. پھر یہاں پر جاہلی دور کے دواوین ہوں گے, پھر ابیات ہوں گے, پھر اشعار ہوں گے, کوئی کتابیں ہوں گی, کچھ ہو سکتا ہے کچھ اس ٹائپ کی چیزیں مل جائے آپ کو. ایک یہاں پر آپشن ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس پہ اوپر لکھا ہے لوحۃ التحقق, کنٹرول پینل, اور نشان سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہاں پر یہ ہمارے لیے کنٹرول پینل ہے, ہم یہاں پر بھی کچھ کام کریں گے. یہاں سے ہم اپنی لائبریری بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی کتاب ورڈ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ترجمہ کر رہے ہیں کسی کتاب کا, آپ کو بار بار ایک صفحہ لینا یا کاپی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ ورڈ میں لے لیں. آپ لینا چاہتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر کریں گے. یہاں پر یہ جو آپشن ہے یہ ہے مؤلفین کا, یعنی جتنے بھی یہاں پر مصنف ہیں جن کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں ان کا ترجمہ, ان کے بارے میں مختصر سا تعارف اور ان کی کتاب کے بارے میں بھی مختصر سا تمام. اور یہ بھی مثال کے طور پر امام راضی کی کتنی کتابیں ہیں یہاں پر, امام سیوطی کی کتنی کتابیں ہیں یہاں پر, تعارف بھی, کتابوں کا تعارف بھی, اور ٹوٹل ان کی کتابیں کتنی ہیں, اور یہ ہیں. امام ابن حمام کی کون کون سی کتابیں ہیں, صاحب ہدایہ علامہ مرغنانی کی کون کون سی, ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. مصنف موجود ہے, مصنف کی کتابوں کا اگر آپ کو پتہ نہیں یا کام کر رہے ہیں آپ, اس نوعیت کا ہے وہ کہ ان کی ساری کتابیں آپ کو چاہیے جو یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں وہ کتابیں, تو 1 سیکنڈ میں آپ کو پتہ چلے گا, اور ان کے تعارف میں بھی فوراً. اس کے بعد یہ جو آپ کام کرتے ہیں ڈائری کے طور پر, ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزیں کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں. اور یہ ویسے تو یہاں پر مساہمہ لکھا ہے, مطلب اگر آپ ان کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ یہ سرکاری طور پر ویسے یہ ہے, اگرچہ اس کو بہت سارے ادارے چلاتے رہے ہیں, اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب سعودی حکومت کے پاس ان کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کہ اب بھی کچھ NGOs یا کچھ اہل الخیر ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, جو اس پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں کہ صرف کتاب نہیں, بلکہ ابھی جب ہم اس کے تفصیل میں جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک طریقے سے لکھنا, اس کے صفحہ نمبر اس کو لکھنا, اس کی PDF کا اس کے ساتھ ربط کرنا, کہ کوئی بھی عبارت جب ہم کلک کرتے ہیں اس کی PDF کھلتی ہے, اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے اس کے اعراب, زیر زبر, تشکیل مکمل اس کی ٹھیک لکھنا, اور پھر جب ہم تشکیل زیر زبر سے ہم تلاش کرتے ہیں وہ چیز ویسی کی ویسے ہمیں مل جائے, اور اس کی مطلب جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے حقوق حاصل کرنا. ظاہر ہے کہ عرب ممالک میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب بغیر اجازت کے آپ ڈال نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو جو بھی جس کا جو دل چاہتا ہے نا, تو ہمارا چھاپ بھی دیتے ہیں لوگ. میں ایک مثال بتاتا رہتا ہوں اپنے پروگراموں میں, کلاس میں بھی, کہ ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمد خیر ہیکل, بہت بڑی شخصیت تھی.
وہ کبھی کبھی کلاس میں ہمیں کہتے تھے، ہم ریسرچ تقریباً میں نے ان سے پڑھی، تو کہتے تھے کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں نا، آپ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا تھیسس تھا اسلامی سیاست کے حوالے سے، بڑا شاندار تھیسس تھا، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا، بہت ساری زبانوں میں. اور یہاں تک کہ جس ملک میں تھے ان پر ان لوگوں نے پابندی بھی لگا دی. بیچارے یونیورسٹی میں تھے، پھر یونیورسٹی سے باہر ہو گئے، پھر آئے، اور پھر وہ بہت زیادہ پھر بات نہیں کرتے تھے کچھ اس ٹائپ کی، جو آج کل ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ بھائی میری کتاب بغیر اجازت پاکستان میں کسی نے چھاپ دی. تو یہ بتاتے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے کہا استاد صاحب بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے آپ کے نام سے چھاپ دی. یہ بھی بڑی مہربانی ان کی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب اٹھا کر اپنے نام پہ ہی چھاپ دے، تو تب بھی کوئی نہیں پوچھتا یہاں. تو ہمارے یہاں تو حالت اس ٹائپ کی ہے خیر، لیکن عرب ممالک میں یہ مسائل زیادہ ہیں. اچھا، جو اردو کے مکتبے ہیں نا، جو اردو کے مکتبہ، جو ایک تو دعوت اسلامی کا ہے المدینہ لائبریری کے نام سے، وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے استعمال میں ہوگا، نہیں تو آپ اس کو ضرور استعمال میں رکھیں. آپ اس کے ساتھ ایزی قرآن و حدیث ہے، مکتبہ جبریل ہے، مکتبہ شاملہ بھی ہے. ان سب کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. ایزی قرآن و حدیث میں اردو کے سارے ترجمے موجود ہیں، اور بلکہ تفسیریں بھی زیادہ تر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے. خیر وہ بھی. تو یہاں پر بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہوئے، حقوق کے معاملات نہیں ہیں جو عربوں میں ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی ایک ویلفیئر ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ہم تو ان کے لیے دعائی دے سکتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس یا کچھ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ فکری طور پر تمام جو افکار کے لوگ ہیں مسلکی طور پر ان کی بھی کتابیں سب کی شامل ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی ایک دین کا بہت بڑی دین کی خدمت ہے. تو ہم تفصیل سے جانے سے پہلے اگر کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم تفصیل میں چلتے ہیں. اور پھر ذرا ہمیں بتائیں کہ اب آپ لوگوں کی کیا صورت حال ہے. کوئی ڈاؤن لوڈ ہوا، کچھ سسٹم کھلا، کچھ چلا شاملہ کہ ابھی تک وہیں زیرو پہ ہیں آپ؟ اس صورت یہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی تک نہیں؟ میں اس کو یہ یہاں سے بند کر رہا ہوں، ذرا دیکھتے رہیے گا. یہ یہاں سے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بند ہو گئی. اب یہاں تک پہنچ گئے آپ لوگ کہ نہیں پہنچ گئے ابھی؟ اچھا، اب ہم کچھ اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہ جو سب سے پہلا جو یہاں پر نشان ہے، یہ اختر کتابن، اس کو ذرا دیکھیے گا. اس میں سب سے اوپر لکھا ہے الکتب. تو یہاں پر ہم کسی بھی کتاب کا نام لکھیں گے تو وہ کتاب آئے گی، کسی بھی کتاب کا. مثال کے طور پر اگر آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، فتح جی ہم فتح القدیر لکھنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، ہم نے ایک لفظ لکھا، وہ پورے لفظ دے دے گا آپ کو، سارے کے سارے لفظ دے دے گا. اس سے بہت پہلے شاملہ ہوتا تھا جس کے اندر ایسا آپشن نہیں ہوتا تھا، آپ کو پورا لکھنا ہوتا تھا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا. فتح القدیر. اب یہ فتح القدیر ان چار کتابوں میں جو نام ہے نا، ان کے اندر یہ فتح القدیر ہے. مثال کے طور پر اگر میں بخاری لکھوں گا تو شاید وہ سینکڑوں رزلٹ کھلیں گے، تو پھر ہمیں پورا نام لکھنا پڑے گا، صحیح البخاری. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو
نام کے اعتبار سے دوسروں سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ایک تھوڑا سا نام لکھنا بھی کافی ہوگا۔ تو العنایہ شرح الہدایہ اور فتح القدیر اس کے حاشیے پر ہے، اور فتح القدیر جو کتاب ہے پوری، اور فتح القدیر للشوکانی یہ تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر فتح القدیر، اور پھر استنباطات الشوکانی فی تفسیر ہی فتح القدیر، یہ بھی تو 4۔ اب آپ کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کو، تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے۔ میں یہ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے، اس کا یہ آپشن ہے، اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ میں جیسے اس کو کرسر کو لے جاتا ہوں تو یہ پوری کی پوری اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ کتاب کھل گئی، اور اب یہ کتاب کی جو تقسیم ہے، یہ کتاب کی یہ تمام جو اس کے اندر کتب ہیں، تو کتاب خطبہ کے بعد کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اور اگر ہم کسی کتاب میں جائیں گے، مثال کے طور پر کتاب الحج میں، اور کتاب الحج کے نیچے جو ابواب ہیں پھر وہ ابواب بھی ہیں اس کے اندر۔ آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، یہ تفصیل کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم تھوڑی بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ یہیں سے۔ اور اس کے برابر میں عناوین، یہ عناوین اس کے اندر ہیں، اور البحث فی الکتاب، اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ صرف اسی کتاب میں یہ سرچ کرے گا، صرف اسی میں، باقی کتابوں میں نہیں، کیونکہ ہم نے ایک کتاب کھولی ہے تو اسی کے اندر ہی ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے برابر میں یہ لکھا ہے کتب من نفس القسم، یعنی اگر ہم اسی کیٹیگری کی، اسی سیکشن کی باقی کتابوں کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کون سے فن میں کتاب ہے، تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہ نیچے ایک لسٹ کھل جائے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ فقہ کی کتاب ہے، تو جو فقہ کی باقی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے نیچے آ گئی۔ اور اگر کوئی عقیدے کی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر عقیدے کی کتابیں آ جائیں گی، اگر کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تفسیر کی کتابیں آ جائیں گی، اور پھر اگر کسی اور کتاب کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو پھر یہاں پر کلک کریں گے تو پھر وہ کتاب یہاں سے یہاں پر وہ دوسری کتاب کھل جائے گی۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اور یہاں پر کتب المؤلف، یعنی یہ جو علامہ ابن حمام ہیں، ان کی کوئی اور کتاب بھی ہے کیا؟ تو اگر اسی مصنف کی اور کتابیں ہوں گی تو وہ بھی اس کے نیچے یہاں پر نمودار ہو جائیں گی، کسی بھی مصنف کی، یعنی جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے، سیکشن کی کتابیں بھی آ گئیں، اور اس مصنف کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ بھی اس تفصیل میں آ گئی۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک آپشن ہے جس میں یہ لکھا ہے التشکیل، اور یہ ایک شد ہے اور شد کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے تو اس کے جو تشکیل ہے، تشکیل یعنی زیر زبر پیش پورے، یہ غائب ہو جائیں گے اور پھر واپس بھی آ جائیں گے، کلک کریں گے واپس آئیں گے اور دوسرے کلک سے وہ غائب ہو جائیں گے۔ اور ویسے بہتر تو یہی ہے کہ آپ زیر زبر پیش جو بھی تشکیل ہے اس کی رہنے دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کام کے اندر یہ التزام کیا ہو کہ ہم زیر زبر پیش وہاں پر نہیں لگائیں گے سارے، ہو سکتا ہے آپ کا کام اس ٹائپ کا ہو، اور بعض لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، بالکل ویسے ناپسند کرتے ہیں جیسے اردو میں ہے نا، کہ اگر آپ اردو میں زیر زبر پیش سارے لگانا شروع کر دیں تو دیکھنے والا کہے گا پتہ نہیں کس جاہل کے لیے اس نے لکھا ہی ہے، ہمیں کیا ضرورت یعنی زیر زبر پیش سارے کے سارے لکھنے کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یشکل ما یشکل، کل ما یشکل و یشکل، یعنی اس کے مختلف اس کے مقولے ہیں کہ جو آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے اس کی تشکیل کی جاتی ہے، اس پہ زیر زبر لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں آپ بکری اور بکری کی بات ہوگی تو اب یہاں پر
بکری میں ضرورت نہیں پڑے گی عموماً، لیکن کہیں بکری کی بات ہوگی تو پھر آپ اس کو لگا دیں. اسی طریقے سے اور لفظ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کا کارڈ بطاقۃ الکتاب، یعنی اس مصنف کی اس کتاب کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں پر لکھ سکوں یہ کتاب کہاں طبع ہوئی اور اس کا ایڈیشن کون سا ہے اور اس کا مصنف کون ہے اور مصنف کا انتقال کب ہوا، وہ جو پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اور ہم لکھتے ہیں آخر میں حواشی میں اور مصادر اور مراجع میں، تو وہ یہاں پر آ جائے گی. آپ اس کو کاپی کریں گے یہ، اور کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے پھر ڈال دیں گے آپ ورڈ کی فائل میں. یہ دیکھیے گا، یہ ہم نے یہاں پہ ڈال دی. اچھا یاد رہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ بہت بڑے محقق بنیں اور انشاءاللہ ہوں گے. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں آخر میں مکتبہ شاملہ، تو مکتبہ شاملہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر. اور بعض لوگ اس سے پھر چڑھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی کام وام تو کیا نہیں، مکتبہ شاملہ پہ بیٹھ کے ہی کام کیا. تو مکتبہ شاملہ لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ کتاب کہاں شائع ہوئی. یہاں پہ لکھا ہے شریکۃ مکتبہ و مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی و اولادہ بمصر. بہت قدیم مکتبہ ہے یہ مصر میں. بہت ساری کتابیں چھپی یہاں پر، تو آپ ان کا حوالہ دیں گے کیونکہ زیر زبر پیش سارے کے سارا اس کے موافق ہے نا. یہ صفحہ اس کے جو صفحات نمبر ہیں وہ سارے ویسے ہی ہیں، تو آپ کو مکتبہ شاملہ لکھنے کی کہیں ضرورت ہے ہی نہیں. تو اس کی جو بھی ترتیب آپ کی ہوگی، کیونکہ وہ بھی بہت ساری ترتیبیں ہیں کہ مصنف کا نام پہلے لکھیں گے یا پھر کتاب کا نام لکھیں گے اور کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا، یہ آپ اپنی ترتیب سے اس کو پھر بنائیں گے. تو یہ آپ کی کتاب کی معلومات ہو گئی. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ نسخ مع العزف آپ کاپی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ یہاں پر میں یہاں پر کاپی کروں گا، یہ نسخ اس پہ کلک کروں گا اور پھر میں اگر جاؤں گا یہاں پر، یہ اس کو میں اڑا دیتا ہوں، عبارت کے ساتھ کتاب کا نام بھی اور صفحہ نمبر خود بخود اس میں آ جائے گا. اچھا یہ جو کتاب کا نام اوپر ہے آپ آخر میں دیتے ہیں، اس کا آپشن بھی ہے. آپ آگے چل کر نا اس کی سیٹنگ میں چاہیں تو آپ آخر میں لگا دیں، اور اس کا یہ میں آپ کو اس کا بتا دوں آخر میں، ہو سکتا ہے پھر ہمیں ٹائم نہ بھی ملے. یہاں پر ہم جاتے ہیں، یہ دیکھیے گا یہ آخر میں لکھا ہے الخيارات آپشن یعنی سیٹنگ، اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر ہے النسخ والعزف، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ کو عبارت پہلے ڈالنی ہے یہ یا بعد میں، کہاں اس کو ڈالنا ہے ہمیں. وضع العزف قبل النسخ یہ پہلے ہے، یہ میں نے ہٹا دیا تو یہ بعد میں چلا گیا. اور وضع العزف فی سطر مستقل، اور یہ لائن پہ آ گیا. ہو سکتا ہے آپ اسی لائن میں ڈالنا چاہیں، اب اگلی دفعہ جب کام کریں گے تو ویسے ہی ہوگا. یہ آپ کے مزاج پر ہے یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے یہ ویسے ہو جائے گا، اور اس میں آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی. کتاب کا نام بھی آ گیا اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی آ گیا. تو اس کو ہم موافق پہ کلک کرتے ہیں. تو یہ جو سب سے جو پہلی بات تھی، ہاں بس یہ ہے کہ اگر آپ اسی صفحے کے اندر کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے صفحہ بڑا ہو گیا یا پھر آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ چیز اسی صفحے میں ہے، تو آپ پھر اس کو یہاں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ جلد اور صفحہ نمبر ہے. اگر آپ کو یہ لگا کہ مجھے یہ جلد نہیں پڑھنی، مجھے تو 5ویں جلد پڑھنی ہے، تو آپ یہاں پر کلک کریں تو 5ویں جلد پہ چلے جائیں آپ. اور 5ویں جلد کے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے صفحہ نمبر مجھے معلوم ہے، میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، جلد اور صفحہ نمبر مجھے معلوم ہے اور اسی طبع کے ہیں، تو وہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہ صفحہ نمبر ہم اس کو جو دیں گے تو یہ وہی صفحہ نمبر ہمیں پھر کھول کے دے دے گا. یہ وہی صفحہ نمبر اس نے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ 5ویں جلد کا صفحہ نمبر 100 پر فلاں چیز موجود ہے اور اس کا مکتبہ بھی یہی ہے، تو آپ فوراً یہاں پر آئیں، ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ فوراً اس کو یہاں پہ تلاش کر لیں. لیکن دوسرا جو طریقہ ہے عبارت تلاش کرنے کا وہ تو ہے ہی، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے.
تو یہ جو سب سے پہلا آپشن تھا یہاں پر یہ مکمل ہوا، یعنی اگر آپ کوئی کتاب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کریم، اور قرآن کریم سے بھی پہلے میں یہاں پر آؤں گا، اور وہ اس لیے کہ آپ کو سرچ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور پھر وہاں پر قرآن کریم میں بھی چونکہ یہی چیزیں ہمیں سرچ کرنی ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر پھر ہمیں جو چیز سرچ کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے؟ ہمیں کتاب سرچ کرنی ہے، اس کتاب کے اندر ہمیں کوئی چیز تلاش کرنی ہے، یا پھر آپ کو پورا سیکشن اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے، یا پھر کسی مصنف کے کتابوں میں تلاش کرنی ہے، مصنف معلوم ہے اور اس کی ساری کتابوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر آئیں گے آپ، یا پھر آپ کو سن معلوم ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی ہے، تو یہ سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کسی کتاب میں۔ تو جب ہم کوئی کتاب ہم اگر لکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں یہاں پر صحیح البخاری۔ اچھا، اب یہ ساری کتابیں وہ ہیں جہاں پر صحیح بخاری لکھا ہوا ہے، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری صحیح بخاری لکھا ہوا ہے۔ کیا ان ساری کتابوں میں آپ کو تلاش کرنی ہے کوئی چیز، یا صرف صحیح بخاری میں؟ تو اگر آپ کو صرف صحیح بخاری میں تلاش کرنی ہے تو یہاں پر میں کلک کروں گا اور یہ اس خانے میں کتاب کا نام آ گیا یہاں پر۔ اچھا، یہ ہمارے استاذ عمید کلیہ جامعہ دمشق ڈاکٹر مصطفیٰ ادیب البغا کی ہے، ان کا کام ہے اس کے اوپر، یعنی صحیح بخاری پر ترقیم بھی ان کی ہے، ان کی تعلیقات بھی ہیں۔ اور یہ مکتبہ سلطانیہ ہے، اور میرے خیال میں عبد الفؤاد باقی کی اس کے اوپر ان کا کام کیا اور جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر آ گیا، میں جو بھی چیز سرچ کروں گا اس کا نام، اس کا جو نام ہے وہ یہاں نمودار ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں پر نام نمودار نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اور میں جتنی کتابیں بڑھاتا جاؤں گا، آپ ذرا دیکھیے، مثال کے طور پر یہ میں نے ان کو سلیکٹ کیا، اور اختیار الکتب المحددہ، یعنی آپ جو کتابیں سلیکٹ کر چکے ہیں اس کا انتخاب کریں، اور میں نے جب یہاں پہ کلک کیا تو یہ ساری کتابیں یہاں پر آ گئی۔ اور اب اگر اب ان ساری کتابوں میں تلاش کر سکتا ہوں جو بھی چیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ساری کتابوں نہیں چاہیے، مجھے صرف صحیح بخاری چاہیے، تو میں نے ان کو سلیکٹ کیا اور حذف الکتب المحددہ من القائمہ، لسٹ سے آپ کتابیں ڈیلیٹ کر دیں، یہ ساری چلے گئی یہاں سے۔ ابھی صرف صحیح بخاری ہے، میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ اچھا، اگر میں صحیح بخاری سے تلاش کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے پاس تلاش کرنے کے بہت سارے آپشن ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ذرا اس طرف دیکھیے گا کہ متن میں تلاش کرنا ہے آپ کو، حاشیے میں بھی تلاش کرنا ہے آپ کو، اس کی تعلیقات میں بھی تلاش کرنا ہے، بعض دفعہ اس کی تعلیقات بھی ہوتی ہیں، یا پھر عناوین میں بھی تلاش کرنا ہے، یا عنوان کو ہٹا کے تلاش کرنا ہے، یا صرف عنوان کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سارے آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ متن میں اور حواشی اور عناوین میں تلاش کرتے ہیں، اور میں کوئی چیز یہاں پر لکھتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے الطیر، اور الطیر لکھنے کے بعد میں یا تو انٹر دبا دوں یا پھر یہاں پر میں کلک کروں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کی کیا صورت حال ہے۔ یہ اس کا رزلٹ آ گیا، صرف میں نے طائر لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ باب ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے، اور یہاں پر جز مطلب یہ 4 ہے، اور ٹوٹل جو نتیجے ہیں وہ ہیں 7۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو کام ہوا، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کتنا اعلیٰ کام ہوا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قام علی المنبر فقال، یہ حدیث. اور اس کے جو راوی ہیں حدثنا محمد بن سنان حدثنا، تو یہ اس کے راوی ہیں. یہ اگرچہ یہ اس کے ابواب بھی یہاں پر موجود ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں. سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ کیا PDF کی فائل دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ شک ہوا بالفرض یا نہیں بھی ہوا، آپ کو آپ کے ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ کتاب اوریجنل دیکھ کے آنا ہے، سافٹ ویئر سے کام نہیں چلے گا، تو آپ اوریجنل کتاب میں یہی حدیث دیکھنا چاہتے ہیں، یہی، تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس طرف یہ اسی حدیث کا وہی صفحہ کھلا ہے، وہی جو مکتبہ ہے، اور یہ جو طبع ہے ایڈیشن ہے یہ ترکیہ کا ہے، تو یہ کھل گیا. اور یہاں پر آپ ذرا اس کو بڑا کر کے دیکھیں گے تو یہی حدیث یہاں پر موجود ہوگی. یعنی آپ نے وہ فائل بھی دیکھ لی، اوریجنل فائل بھی آپ نے دیکھ لی، اوریجنل یعنی فوٹو کاپی، جو آپ کہتے ہیں، جو سنتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر خرد برد ہوئی یا کوئی تحریف ہوئی، تو اب وہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کی فوٹو کاپی آپ کے سامنے ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا کام ہے اس کا. اور کتنی کتابوں کا انہوں نے یہ ربط بنایا ہے، یعنی ہر لفظ کا بنایا ہے. جہاں پر آپ کلک کرتے ہیں وہ پورے کا پورا وہ صفحہ کھل جاتا ہے آپ کو. اچھا، اب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ میں نے پھر کلک کیا تو وہ چلا گیا. اور اگلی چیز کی طرف آتے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہے اس کی تخریج کرنی ہے حدیث کی. اس حدیث کو کتنے لوگوں نے کتنی کتابوں میں ذکر کیا، روایت کیا اسی حدیث کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر، وہ جو حدیث ہے. تو میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ حدیث کہاں پر ہے. یہ کتابیں ہیں، اور یہ آخر میں سنن نسائی ہے میرے خیال میں، یہ سنن نسائی. اور یہ کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں یہی حدیث، اور یہ بھی صحیح مسلم میں، مطلب صحیح مسلم میں ہے. اور مسند ابو داؤد الطیالسی میں ہے. اور یہاں پر یہ الجامع، یہ ساری کتابیں ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ کلک کریں. ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پر سنن نسائی میں کیا ہے. یہ حدیث یہ آ گئی. اور اب اس کی تخریج کی طرف اگر آپ جائیں، اس کے صفحہ نمبر کی طرف جائیں، اس کی کاپی کی طرف جائیں گے، آپ کو مطلب بہت جلدی ہے، بس آپ کو کلک کرنا ہے، وہاں پہ چیزیں کاپی ہو جائیں، صفحہ نمبر آ جائیں، کتاب کا نام آ جائے، پھر اس کے بعد اس کو ترتیب دیتے رہیں گے تو یہ بھی آپ بڑے سیکنڈوں میں آپ کر سکتے ہیں. یہ تخریج ہو گئی، یعنی ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہی حدیث. اچھا، اب ان کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ان کے ترجموں کے بارے میں، ان کے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، بلکہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں. اس کو میں نے ہٹا دیا ہے. اب یہاں پر آتے ہیں. یہ ہے ترجمہ. ترجمہ مطلب تعارف. یہ ہے محمد بن سنان. یہ ان کی شہرت ہے، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نسب ہے، اور ان کے شہر کا نام، اور وہ ثقہ ہیں کہ نہیں، یہ بھی پوری تفصیل آ گئی. یعنی ان کی یہ ملخص. الجرح و تعدیل، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا ہے. ابو حاتم رازی نے کیا کہا، اور ابن حبان نے ان کے بارے میں کیا کہا، ابن حجر نے کیا کہا، ابن قائی نے کیا کہا، الدارقطنی نے کیا کہا، الذہبی نے کیا کہا. ان کے بارے میں پوری، یحییٰ ابن معین نے ان کے بارے میں کیا کہا، وہ پوری تفصیل آ گئی. رواعن، انہوں نے کس کس سے روایت کی. یہ میں نے کلک کروں گا تو یہ وہ ساری حدیثیں آ گئیں کہ انہوں نے جن لوگوں سے، مطلب ان کے اساتذہ، پوری ایک لسٹ آ گئی ساری. اور رویہ عنہ، کہ ان سے روایت کی گئی جو مرویات ہیں، تو ان کے شاگردوں کا بھی آ گیا، اور ان کی مرویات کیا کیا ہیں وہ بھی آ گئیں. کہ باقی حدیثوں میں یہ محمد بن سنان لکھا ہے کہ باقی تفصیل، کہ ان کی مرویات کون کون سی ہیں، ان کی حدیثیں کون کون سی ہیں، وہ بھی ساری تفصیل اس کے اندر آ گئی. ہمارے پاس کون تھے یہ جو راوی ہیں، میں یہ پھر دیکھتا ہوں. راوی صرف محمد ابن سنان نہیں، باقی لوگ بھی ہیں نا. تو باقی لوگوں کی طرف ہم جاتے ہیں. العدد اور
الشریط جی یہ سارے راوی ہیں حدیث کے. یہ ایک کے بارے میں ہم نے دیکھا. اب یہ دوسرے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں جرح اور تعدیل اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی مرویات ساری. اب ہلال پہ آ جائیں آپ. ان کے ملخص اور ان کے بارے میں جرح اور تعدیل اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی روایت کی گئی ساری حدیثیں. پھر اس پہ آ جائیں اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں اور پھر یہ سب سے آخری وہاں اور اس طرف حضرت یہ یہاں پر امام بخاری تو ان کی بھی آ گئی. تو آپ اندازہ کریں ہر حدیث کے بارے میں کتنی تفصیل ہو گئی. ان کی مرویات کے بارے میں بھی. اور اس کی مزید تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو جی یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہم نے دیکھی. اچھا اب پھر آتے ہیں واپس ہم سرچ کی طرف. ہم نے لکھا تھا الطائر. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجھے الطائر نہیں, مجھے صرف طائر چاہیے الف لام کے بغیر. یا میں لکھوں ایسا لفظ جس میں الطائر بھی آ جائے اور طائر بھی آ جائے, کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی اضافت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, یعنی اس طرح کے لفظ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو اب کیا کرنا ہوگا, یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہے جس میں اسٹار لگا ہوگا اوپر. آپ شروع میں اسٹار لگا دیں گے. میں بلکہ اسٹار کا جو ہے یہ 8 پہ ہے, میں نے اسٹار لگا دیا. اور اب میں لکھ رہا ہوں طائر. اور اگر میں آخر میں بھی اسٹار لگا دوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طائر بھی آ جائے گا, طائران بھی آ جائے گا, اور اس کے بعد اگر کوئی اضافہ ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں شاہد, آپ کہتے ہیں الشاہد بھی آ جائے اور الشاہدین بھی آ جائے اور الشاہدان بھی آ جائے. تو اب ہم اس کو پھر تلاش کرتے ہیں یہاں پر. اور اب دیکھیے گا, دیکھیں طائر بھی آئے گا, مطیرہ بھی آئے گا, اور کیا ہے مطیر بھی آ گیا, والطائر بھی آیا ہے. یعنی یہ وہ اساطیر بھی آ گیا, وہ سارے لفظ آ گئے یا اسٹار لگانے سے. یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا, یہ پچھلے میں آیا تھا اور اس میں یہ آپشن ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لکیر کا فقیر ہوتے ہیں نا, یہ تو آپ کو نہیں سمجھ رہے کہ الف لام کے بغیر ہوگا کہ نہیں ہوگا, ان کو نہیں معلوم. تو اگر آپ یہ لگا دیں گے تو جو رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا کسی وجہ سے, تو شاید آپ کو اس طریقے سے مل جائے. اس کے علاوہ ایک اور بات, اور وہ اسی کے اندر ہے, اس سے پہلے نہیں, اگرچہ ہم کمی اس کی محسوس کرتے تھے, اور بڑی کمال کی چیز ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ذرا دیکھیں, ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے بحث صرفیون. بحث صرفیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ جن کو صرف پر زیادہ عبور نہیں, ان کو مادہ کا نہیں پتا. عام طور پر ہم چیز مادے سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر لغت میں ہم فعل ماضی لکھتے ہیں, مضارع لکھتے ہیں, کبھی اس کا مادہ لکھتے ہیں, مصدر لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمام الفاظ جو اس مادہ میں شریک ہیں وہ سارے آ جائیں. مجھے کام کرنا ہے, طائر پہ بھی کرنا ہے. میں لغوی بحث کر رہا ہوں طائر کی, کہ طائر ہے یستطیر, طارا تفیل باب پہ آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا, طیارہ ہو جائے گا, افعال پہ آئے گا, اطارہ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے انفعال میں آتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں تفضیل کیا ہوگا اور اس میں اعلیٰ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, ابھی ہم نے دیکھا اس میں. تو جو بھی آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں کہ کیا حدیث میں یہ بھی چیزیں آئیں کہ نہیں آئیں, اور کہاں پر آئیں, اور پوری ہمیں چاہیے, وہ لغت میں چاہیے, وہ تفسیر میں چاہیے, وہ قرآن میں چاہیے, وہ جہاں پر بھی چاہیے. تو جب ہم یہ کریں گے تو میں اسی طائر کو ہی رہنے دیتا ہوں, لیکن اس کو اب میں نے اسٹار ہٹا دیا ہے. ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ فطر بھی ہے, اور اب اس کا اگر فعل ہوگا تو وہ بھی ہوگا, اور فاترہ بھی ہے.
اور الطور بھی ہے اور افطرہ بھی ہے اور فطر الصائم، افطرنا، فطرکم، مستطیر، سارے لفظ اس میں آ گئے۔ ہم فرض کر لیں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر شاہد، یہ میں صرف صحیح بخاری میں تلاش کر رہا ہوں ابھی، اگرچہ ہم ساری چیزیں بھی کہیں بھی، اور اس لیے کہ ہمیں رزلٹ تھوڑا جلدی مل رہا ہے اس میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس میں اشہد، شہادہ، شاہدہ، شہادہ، اور یہ سارے وہ لفظ کہ جو اس کے متعلق ہیں وہ آپ کو اس میں مل گئے، تشہد بھی مل گیا۔ یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو بہت بہت آسان ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں ان اللہ، اور وہ مجھے دے دیتا ہے ان اللہ بھی۔ میں تلاش کرتا ہوں نخبہ، اور وہ مجھے نخبہ بھی دے دیتا ہے ساتھ۔ میں مفعل تلاش کرتا ہوں، وہ مفعل بھی دے دیتا ہے ساتھ۔ تو کچھ ایسا کر لیں، ذہن میں بات آتی تھی یہ، اب وہ بھی ہو گیا اس میں، یہ جو ابھی جو آیا ہے نا۔ اب ذرا وہ کیسے کریں گے ہم؟ میں ذرا کتابیں اور سلیکٹ کر لیتا ہوں اس میں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ساری باتیں نہ بھی ہوں۔ یہ ساری کتابیں میں اس میں ڈال دیتا ہوں، یہ سلیکٹ جو کی ہوئی ہیں نا، یہ میں کچھ اور کتابیں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں، یہ کتابیں، تاکہ ہمیں رزلٹ میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب میں ڈالتا ہوں، لکھتا ہوں، یہ پیش لگا رہا ہوں نون پر، میرے خیال میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ نخبتن لکھا ہے میں نے، تو یہ نخبہ نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کہیں تلاش کر رہے تھے کہ یہ نخبہ ہے یا نخبہ ہے، یہ ہے کیا، اور نخبہ ہے تو نخبہ کا کیا معنی ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ ہو نخبہ، اصل میں نخبہ ہی نہ ہو، اور کہیں کسی نے نخبہ استعمال کیا ہو تو مجھے وہ بھی پتہ چل جائے، اور اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا، وہ بھی ہم کر لیں گے یہاں پر۔ تو میں نے اس کو، اچھا نخبتن ہے، حالت رفع میں ہے، لیکن آپ اس کو تلاش کر رہے تھے حالت نصبی میں، کہ بھائی حالت نصبی میں یہ مفعول بن رہا ہے کہ انا کیا اسم بن رہا ہے، کہ یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم لغت میں چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نخبتن تو ہے، یہ نخبتن بھی ہو نا، تو وہ بھی ہم زبر لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے، لیکن ابھی میں نہیں لگا رہا ہوں، ابھی میں خالی نخبہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، ہم نے صرفی، کیونکہ بحث صرفی ہم نے کلک کیا ہوا تھا، اس کو ہٹایا نہیں تھا، اس لیے اس کا رزلٹ زیادہ ہو گیا، اور وہ لفظ شاید اس میں ہوگا نہیں۔ یہ دیکھیے، ہم اس کو ہٹا دیں گے، کیونکہ ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اسی لفظ کے متعلق ہی ہمیں پتہ چلے۔ تو لا توجد نتائج، پیش کے ساتھ یہاں پر نہیں، تو کسی نے پیش ڈالا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ میں آپ کو یہاں پر یہ سارا جو رزلٹ، یہ چیزیں ہیں، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھتے رہیے گا۔ ان کو ہٹا دیا، تو میں اس کام کے لیے سلیکٹ کروں گا، یہ دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کام کے لیے معاجم کی جو کتابیں ہیں نا لغت کی، وہ بہت اچھی ہیں، وہ بہتر ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اختیار الاقسام المحددہ، یہ ساری کتابیں پوری کی پوری، یہ کتنی کتابیں ہیں اس کے اندر؟ 128 کتابیں یہاں پر آ گئی۔ اب 128 جو معاجم کی کتابیں ہیں، میں اس میں تلاش کر رہا ہوں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نخبہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر تو پیش ہے ہی نہیں، اور جہاں پر زبر ہوگی تو وہ یقیناً نہیں ہوگی۔ یہ نخبتن آ گیا اس میں، اور اس میں یہ بھی، اور یہ نخبتن۔ اچھا، اس میں میں چاہتا ہوں کہ نخبتن کو تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب اس میں نخبتن بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ ہے نخبتن، کیا وہ بھی ہے؟ جی، پیش ہم نے نہیں لگایا، ایسے لگ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ مراعات الحمزہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ تشکیل ہے، یہ اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے، جو ہم نے نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مراعات و تشکیل، اس پہ ہمیں کلک کرنا تھا، جو ہم نے نہیں کیا تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، اب نہیں آئے گا کچھ اور، یہ ہے۔ اب ہم نے نخبہ تلاش کیا ہے، تو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نخبہ آ گیا۔
یہ نخبہ ہے. اب یہ یہاں پر نخبہ نہیں آئے گا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم تن اور تن کو خاص کر لیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا پھر, اور تن کو ہو جائے گا. آپ حالت جری پر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو نخبہ تن بھی ہو جائے گا پھر. تو یہ بات ہو گئی کہ ہم نے یہاں سلیکٹ کیا تھا مراعات و تشکیل. اچھا, یہ مراعات الحمزہ جو ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انا, اب ہم نے زیر لگایا اور یہاں پر کلک کر دیا مراعات الحمزہ. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں آئے گا, دونوں آئے گا. اب میں تلاش کر رہا ہوں صرف انا کو. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی عبارت ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہو سکتا ہے آپ انا کو نہ تلاش کرنا چاہتے ہوں. تو جو بھی بات ہوگی یہ دیکھیں آپ, اس میں صرف انا ہے اور انا نہیں ہے. اچھا, اگر آپ اس میں انا لگا دیں گے تو پھر صرف انا ہوگا, لیکن آپ کو یہاں پر یہ چیک لگانا ہوگا اور چیک ہٹانا بھی ہوگا. اچھا, اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر علی اور اعلیٰ تلاش کر رہے ہیں, علی نقطوں کے ساتھ, اور اعلیٰ جو ہے وہ کھڑی زبر ہے, اعلیٰ حرف جر کے طور پر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے آپشن موجود ہے یہاں. اسی میں یہ اور یہ خاص طور پر جو تا ہوتا ہے نا, اس کا ہمیں مسئلہ لگتا ہے. مثال کے طور پر دارا باہو, اور وہ دربتن کو بھی دے دیتا ہے مقولہ, تو اس میں مقولہ ہو سکتا ہے نا, یہ مقول کے ساتھ ضمیر لگا دیا آپ نے, اور یہاں پر آپ تلاش کر رہے تھے تے کے ساتھ, تو اس کو آپ خاص کر لیں تو اس کے اندر یہ بھی چیزیں بھی خاص ہو جائیں گی کہ آپ کا یعنی فوراً آپ اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ یہاں پر ایک اور بات ہے, اگرچہ آپ کو بہت زیادہ چونکہ اس کا ضرورت پڑے گی نہیں, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نمبر بیچ میں آ جاتا تھا نا, حاشیے کا نمبر, یہ بھی حاشیے بھی ہے نا, تو وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تھی. تو آپ نے تلاش کی اور آپ کو یقین ہے یہ موجود ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہا. تو اب آپ کیا کریں گے, یہاں پر چیک لگائیں گے, اور اس چیک کے ساتھ اگر نمبر ہے تو وہ تب بھی آپ کو دے دے گا, اور اگر آپ نمبر ہٹانا چاہتے ہیں تو نمبر ہٹا بھی سکتے ہیں. جو حواشی کے نمبر ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو سافٹ ویئر ہے نا, وہ چیزیں آپ کو ویسے دیتا ہے جیسے آپ لکھ کر دیتے ہیں, تو یہاں پر آپ کو وہ بھی کر کے دے گا, یعنی تلاش کر کے دے گا, اور ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو. تو ایک انہوں نے یہاں پر بھی ایک چیک کے لیے جگہ بنائی ہے. اچھا, اب یہ جو الگ الگ بنے ہوئے ہیں, ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ کو دونوں راوی چاہیے, عبارت بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث ہے, اس حدیث میں مثال کے طور پر آپ کو یہ لفظ بھی چاہیے انما الاعمال بالنیات ہجرتہ, یعنی بالنیات کی جگہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حدیث آ جائے, مجھے ہجرتہ والی چاہیے. میں لکھ کے بتا دوں آپ کو, تو یہ آپ کو بالنیات, اور نیچے ہم نے لکھ دیا ہجرتہ. اچھا, کوئی اور لفظ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑھا سکتے ہیں کہ یہ پانچوں لفظ ہونے چاہیے, یا پانچ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے, یا یہ پانچوں نہیں ہونے چاہیے. یہ تینوں آپشن یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں, واو یہ سارے ہو سکتے ہیں, آؤ ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے, اور لیسا ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. آپ ایک صفحہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان میں سے یہ لفظ اس صفحہ میں نہ ہو, آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا آپ. تو اب واو کے ساتھ ہم نے رکھا ہے, اور یہ بھی ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ مرتب ہونی چاہیے. اس ترتیب سے آپ کو ایک حدیث چاہیے, اس میں پہلا لفظ یہ ہونا چاہیے, دوسرا یہ ہونا چاہیے, اور ترتیب کے ساتھ اس کا تقارب بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث کے شروع میں ہے اور دوسرا 2 لائنوں کے بعد ہے, تو اگر آپ کو تقارب چاہیے تو پھر آپ کو پوچھیں گے کہ وہ کتنے لفظ کا چاہیے. تقریباً 10 لفظ کا چاہیے تقارب, 2 کا چاہیے, 5 کا چاہیے, 10 کا چاہیے, وہ بھی آپ کو تلاش کر کے دے دے گا. میں سمجھتا ہوں کتنا یہ اسی میں ہے. اس سے پہلے جو مکتبے سے جو شاملہ تھے ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں. بہت کمال کی چیز ہے. واضح ہو گئی یہ بات. تو یہ ہم یہاں سے چیزیں تلاش کر سکتے ہیں. اب میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. جو بہت اہم بات ہے آپ کے لیے کہ یہ میں آپ کو پھر بتاؤں
یہاں سے کہ اگر کوئی کتاب ہمیں چاہیے تو وہ یہاں پر کلک کریں گے اور پھر اس کو سلیکٹ کرنا نہیں بھولیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ جب تک اس کو چیک نہیں لگائیں گے نہیں جائے گی. یہاں پر دیکھیں ہم نے سلیکٹ کیا لیکن چیک نہیں لگایا. یہ چیک لگایا تو یہاں پر آ گئی. تو جب تک وہاں نہیں جائے گی ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا. اور اگر آپ کو یہ ساری کتابیں چاہیے تو اس طریقے سے آپ یہ ساری کی ساری چلی جائیں گی. اور وہاں پہ میں نے کنٹرول اے دبا کر ان سب کو یہاں سے ہٹا بھی دیا ہے جو سب سے بنیادی بات ہے. تو یہ ہے تصنیف. آپ کو منطق کی ساری کتابیں یہ دیکھیں یہ پوری کتابیں منطق کی آ گئی. آپ کو ساتھ فقہ کی کتابیں بھی چاہیے تو یہ فقہ العام آ گئی یعنی جو جرنل فقہ ہے جو ہمارے فقہ الحنفی اور چاروں کے علاوہ کا ہے. اور تاریخ کی کتابیں ہیں تو آپ یہاں پر یہ سلیکٹ ہو گئی اور یہاں پر بھی آ گئی. لیکن اگر آپ ساری نہیں کرنا چاہتے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ کلک نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں مؤلفون کی طرف. یہ مصنف. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں امام سیوطی کی کتابیں. تو امام سیوطی کی وفات ہے 880 میں اور ان کی نہیں یہ دوسرے سیوطی ہیں. جلال الدین سیوطی کی وفات ہے 911 میں اور ان کی جو کتاب شاملہ میں ہیں وہ ہیں 102. تو 102 آپ کو ساری کتابوں میں چیز تلاش کرنی ہے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے. اختیار المؤلفین المحددین یہ ساری کتابیں یہاں پر آ گئیں. اور یہ میں اس کو ایک دفعہ ہٹا دوں یہاں سے. یہ والی یہ امام جلال الدین سیوطی کی ساری کتابیں آ گئی. میں ان کے اندر چیز تلاش کر سکتا ہوں. اور اگر میں امام جلال الدین سیوطی کی ساری کتابوں میں تلاش نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں تو کچھ میں تلاش کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یوں یہ دیکھیں میں اس کو چیک لگا رہا ہوں اور وہ جو کچھ ہیں آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اور یہ یہاں پہ چلی جائیں گی. یہ دیکھ رہے ہیں نا مجھے یا میں شاید جلدی میں کر رہا ہوں اور آپ لوگ شاید. اچھا اس کو ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں یہ یوں اور سب کو بھی ہٹا سکتے ہیں. یہ میں نے ساری ہٹا دی یہاں سے. تو اب میں جب تلاش کروں گا یہاں پر میں نے کلک کر لیا اور اس کے بعد اب میں تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز. تو یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں. یہ ہجرتہ امام سیوطی کی کون سی کتابوں میں یہ ساری کتابیں ہیں امام سیوطی کی. اور یہ ٹوٹل جو رزلٹ آ گئے وہ ہیں 90. اور کون سی قسمیں ہیں یہ بھی لکھا ہے. تفسیر کی 1 علوم القرآن کتب السنہ کی 43 یہ بھی پورے کا پورا رزلٹ لکھا ہوا ہے. امام سیوطی کی کتابیں جہاں پر آپ نے جو یہ عبارت جہاں پر ہے. اچھا اب میں اگر اس کو یہاں اس کو میں نے ہٹا دیا اور یہ واپس آ گئے ہم کیٹاگری کی طرف اور میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. فرض کر لیں کہ یہ ہے فتاوی اور فتاوی کے اندر میں نے یہاں پہ یہ چیک لگایا تو یہ کتابیں یہاں پر آ گئیں فتاوی کی ساری. یہ ہجرتہ کا لفظ موجود ہے. میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہ رزلٹ آئے 157 اور 157 میں یہ ٹوٹل چونکہ ایک قسم ہے فتاوی کی لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 157 8ویں قرن کی 8ویں صدی ہجری کی 4 کتابوں میں ہے یہ بات. اور اس کے بعد 13 کی 4 اور 14 کی 1 اور 15 کی 52 اور ہمارے معاصرین لوگ جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے وہ ہجرتہ 96. تو اس طریقے سے آپ کی جو صدی ہجری ہے آپ اس کو بھی رزلٹ مختصر کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں. اچھا یہ صفحہ نمبر تو اس کے یہاں پر لکھے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے آپ ذرا شروع میں دیکھیے گا. یہاں پر میں اس کو ہٹا دوں یہاں سے.
یہ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے المطبوعات. یہ میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں، بلکہ فتاوا کے ہیں، فتاوا رہنے دیتے ہیں، فتاوا. المطبوعات یعنی وہ کتابیں جو پرنٹڈ ہیں. ہم نے المطبوعات سے ہٹا دیا اور ہمیں اب جو رزلٹ ملا ہے فتاوا کے اندر جو ٹوٹل کتابیں ہیں یہاں پر مخطوطے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ جو نشان ہے یہ ہے یونیورسٹی کے تھیسس یہ. اور یہاں پر الیکٹرانک کتاب جو آپ نے ورڈ کی شکل میں بھیجی اور وہ نہ تو وہ پرنٹ ہوئی اور نہ ہی وہ تھیسس ہے. اور یہاں پر ایک نشان ہے ایک اور جو یہاں پر اسپیکر کا بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اصل میں کسی شیخ کسی عالم کی گفتگو ہے، درس ہے، لیکچرز ہیں، اس کو لکھ لیا گیا ہے. تو یہ بھی ہے. ظاہر ہے لکھنے جو آدمی لکھتا ہے اس کی صورت حال کچھ اور ہوتی ہے، جو آدمی لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کی صورت حال اس کی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی ٹائپ کی ہوئی چیزیں آپ کو الگ ملیں گی. اگر ہم کلک کریں گے، اب ذرا دیکھیے گا، میں نے مخطوطات کو ہٹا دیا تو اب یہ ہے، یہ الیکٹرانک کتابیں، اور میں نے ان کو ہٹا دیا تو اب یہ ہیں صرف جو مطلب لیکچرز وغیرہ جو لکھے گئے ہیں. اور رسائل جامعیہ اس میں ہیں بھی کہ نہیں، میرے خیال میں شاید نہ ہوں، کوئی بھی نہیں. تو اب آپ اس کا رزلٹ یوں خاص بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہ ہٹا دیا یہ، اور مجھے صرف چاہیے، اچھا یہ ساری کی ساری کتابوں میں بھی ہے. یعنی میں آپ کو جو بتاؤں کہ عقیدہ کی کتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 76. اور اب کتنی ہوگی؟ 739. پہلے مطبوعہ کتابوں کو ہٹا دیا تھا ہم نے. اچھا اب میں رسائل جامعیہ کو، یعنی وہ جو تھیسس ہیں یونیورسٹی کے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں. ہٹا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 747. اور الیکٹرانک کتابیں جو ہیں اس کو یہ میں نے ہٹا دیا تو اب کتنی ہوگی؟ 766. اور میں نے شامل کر لیا تو بڑھ گئی. تو یہ ساری کی ساری الگ بھی کر سکتے ہیں آپ. اس طریقے سے چیز سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے صرف تھیسس میں تلاش کرنا ہے کوئی چیز، صرف تھیسس میں. ہو سکتا ہے کیونکہ تھیسس زیادہ اتھینٹک سمجھے جاتے ہیں آج کل عام کتابوں سے، تو آپ وہاں پر تلاش کر سکتے ہیں. پرنٹڈ کتابوں میں تلاش کرنی ہے چیز تو وہاں پر کر سکتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے الگ کیٹیگری بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا یہ بات مؤلفین کی ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی مصنف کی اگر آپ کتابیں تلاش کریں گے، میں نے یہ حمام لکھا ہے تو علامہ ابن حمام یہ 3 ناموں کے ساتھ آیا ہے اور ان کی ایک کتاب ہے، تو یہ یوں تلاش کر لی. اب اس کے بعد ہے فترہ، یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ قبل قرن الاول الہجری. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے کی. تو اب یہ جاہلیت کے اشعار ہوں گے یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی، یا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہو. میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. میں یہاں پر لگا رہا ہوں 3. اس سے پہلے 3 سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ یہاں پر 3 آ گیا، اور 3 سے پہلے نہیں ہونی چاہیے اور 13 کے بعد بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں آ گئیں. اب میں اس کو کہتا ہوں اضافہ للمجال، اس کو ایڈ کر دیں. یہ پہلے والے ختم لازمی طور پر کریں گے ہم. یہ یہاں پر آ گیا، یہ لکھا ہے 201 سے لے کر 1300 تک چیز آپ تلاش کر رہے ہیں. اب جو بھی چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہجرت لکھا ہوا ہے، میں اس میں تلاش کرتا ہوں تو یہ آپ کو رزلٹ دے دے گا. چونکہ بہت زیادہ ہے، یہ لفظ عام لفظ ہے، بہت زیادہ ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ رزلٹ آ گئے اور ابھی بھی چل رہے ہیں. چونکہ لفظ بہت بڑا ہے، ہمیں زیادہ لفظ لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. تو یہ دیکھیں 3094 رزلٹ ہیں. اور یہ لفظ لیکن کون کون سے سال ہیں، صدیاں دیکھ لیے. یہ تیسری، اور تیسری سے پہلے کوئی چیز نہیں آئی. اور یہاں پر ہم نے 13 کیا تھا نا، اور 13 کے بعد 13 ہے. یہ 15واں قرن کا بھی 5 رزلٹ آئے ہیں خیر اس کے، لیکن ہم نے یہ 14 کے نہیں آئے.
تو اس کو ہم پھر دیکھ لیں گے، لیکن یہ کہ یہ آپ اس طریقے سے سال بھی، صدی بھی خاص کر سکتے ہیں، سال بھی کر سکتے ہیں ہم۔ اچھا، آپ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں کس کس نے اس بات کو ذکر کیا، تو ہم اس طریقے سے ہم خاص کرتے رہیں گے۔ میں واپس آ رہا ہوں اس میں، اور اب دیکھیے میں اس کو ہٹا دوں اور اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی ہجری سے لے کر یہ ہونی چاہیے یہ بات کسی خاص عرصے کے لیے، یہ اب ہم نے سال مختص کر دیے، تو یہ چیزیں صرف انہی سالوں کے درمیان میں تلاش کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ تاریخ وفات کے حساب سے یہ سال ہوتے ہیں، پیدائش کے حساب سے نہیں۔ یعنی جس کی پیدائش ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش ہے وہ سن کون سا ہے؟ 80 کا ہے، تو 80-85 کا اس اعتبار سے نہیں، 150 کی، تو 150 کے حساب سے دی گئی۔ تو یہ جو سال کا حساب ہوگا اس طریقے سے ہوگا، اور ان کا جو شمار ہوگا وہ دوسری صدی ہجری میں ہوگا، کیونکہ انتقال دوسری صدی ہجری میں ہوا ہے، تو انتقال کا حساب کے حساب سے وہ سال عام طور پر ہم مرتب کرتے ہیں جب بھی کہیں کر رہے ہوں۔ چیز ہے میرے خیال میں اس کو ہم جان نہیں سکتے، ٹائم ہمارے پاس صرف 5 منٹس ہیں، آپ کو صرف اندازہ میں بتا سکتا ہوں اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں حدیث پر، سیاہ ستہ پر کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری کی ساری حدیثیں ایک ساتھ، میں کیٹاگری میں جاتا ہوں تو وہ 200 کتابیں ہیں، تو مجھے 200 کتابوں میں یہ حدیث تلاش نہیں کرنی، مجھے سیاہ ستہ میں تلاش کرنی ہے، اور ہر دفعہ میں سیاہ ستہ کو سلیکٹ کرتا ہوں ایک ایک، تو بڑی پریشانی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو سیاہ ستہ کا سیکشن آپ خود بنا لیں الگ، مفضلہ مطلب بک مارک، تو آپ اپنی ایک لائبریری بنا لیں یہاں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کتابوں پہ کام کرنا ہے، ایک فقہ میں ہے، ایک حدیث میں ہے، اور ایک تفسیر میں ہے، تو مجھے ان 5 کتابوں کی الگ ایک سیکشن بنانا ہے، جب بھی میں تلاش کروں تو میں اسی میں تلاش کروں، تو اس کا ایک الگ آپ ایک سیکشن بنا لیتے ہیں، اور اس کے نیچے یعنی وہ اور سیکشن بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے سیکشن بھی بنا سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہاں پر اس کے لیے یہ بنے گا، یہاں سے میں آپ کو یہ دکھا دوں، دیکھیں گے یہاں پر، اور میں صرف مثال کے طور پر بنا دیتا ہوں آپ کو، یہ کچھ چیزیں آپ کو اللہ کرے کہ یاد رہیں۔ میں یہاں پہ لکھوں گا صحاح کے ساتھ میں ستہ لکھ دیتا ہوں، اور اب یہ میں نے کلک کیا، یہاں پہ چلا گیا۔ ہم فرض کر لیں کہ یہ ہیں سیاہ ستہ، فرض کر لیں، اور میں ان کو کر دیتا ہوں یہاں پہ ایڈ۔ اچھا، یہ پہلی والی کتاب میں نکال دوں یہاں سے یہ نکال دوں، یہ کتابیں ہیں، اور یہاں آ گئیں یہ، اور بس یہ آ گئی اس کے اندر۔ اب میں جب سرچ کرنے بیٹھوں گا تو مجھے چاہیے مفضلہ میں جاؤں گا، اور جب مفضلہ میں جاؤں گا یہ لکھا ہے سیاہ ستہ، اور یہ ساری کتابیں آ گئی، صرف وہی اور نہیں۔ اسی طریقے سے میں مختلف کیٹاگری بنا لوں، فقہ کی کچھ کتابیں ہیں، میں اس میں جاؤں گا، ادھر ادھر نہیں، تو ایک کیٹاگری فقہ کی بنا لی، تو اسی لسٹ میں آپ کو تلاش کریں گے کہ سیاہ ستہ، اور پھر نیچے فقہ حنفی، مثال کے طور پر تفسیر کی کچھ کتابیں مخصوص کر لیں، تو آپ کے جتنے مکتبے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ اور ہم کریں گے کیا جب سلیکٹ کریں گے، ذرا دیکھیے گا آپ، میں اب تلاش کرتا ہوں صرف سیاہ ستہ میں، تو یہ آ گئی، اور اب اختیار الکتب المحددہ، یہ اگر میں بلکہ یہاں پہ کلک کروں گا، یہ کتابیں ساری آ گئی یہاں پر، یہ کتاب ویسے سلیکٹ کر لی تھی ہم نے، یہ پوری آ گئی، وہاں پہ چلی گئی، تو یہ آپ کے مکتبے بھی یہاں سے بن گئے۔ اس کے ساتھ جو بات ہے 2-3 منٹس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مؤلفین کے بارے میں ہے۔ کسی بھی مصنف کے بارے میں اگر آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھیں، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رازی، تو علامہ رازی، یہاں پر ظاہر ہے بہت سارے نام سے، علامہ جساس، ابو بکر جساس، تو یہ ان کا تعارف اور ان کی یہ کتابیں اور ان کی
کتابوں کا تعارف، یہ کتابیں آ گئیں، اور پھر ایک ایک کتاب کا تعارف بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں، جتنے بھی مؤلفین ان کا تعارف بھی آ گیا۔ مطلب آپ کسی شخص پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈوں میں یہاں پر لکھیں اور اس شخص کا تعارف پورا آپ کے پاس آ گیا، اور آپ اپنے حساب سے مرتب کر لیں۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، گھنٹوں لگے رہیں گے، آپ کتاب تلاش کریں گے، اس کی شرح دیکھیں گے، تو یہاں پر کتاب مصنف ڈالیں، کتاب ڈالیں، اس کا تعارف لکھا ہوا ہے مختصر سا، اس میں ڈال لیں، آپ تلاش کر لیں اس کو۔ کتب کا ترجمہ، یعنی وہ جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھیں کسی بھی کتاب کے بارے میں بھی، وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ جو جلسات ہے یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہم نے یہ کام کیا، میں نے آپ کو پہلے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا کہ میں نے جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں پر ریکارڈ موجود ہے ساری۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں جب بند کروں اور اگلی دفعہ کھولوں میرے پاس یہ سارا ریکارڈ آ جائے، اور میں یہاں پر اگر لکھ دیتا ہوں علی میاں اور میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اور یہ سیو ہو گیا علی میاں کے نام سے۔ اگلی دفعہ میں جب اس کو کھولوں گا تو اس کو میں کھول سکتا ہوں۔ یہ کھلے گا، یہ زیادہ چونکہ بہت سارا تھا نا، تو یہ سارے کا سارا وہ کھل جائے گا جو ابھی ہم کام کر رہے تھے پورا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا یہ کھل گیا میرے خیال میں نا، ہاں یہ سارا کھل گیا پورا۔ ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، اب جب بھی میں سسٹم کھولوں گا میرے پاس یہ محفوظ ہو گیا علی میاں کے نام سے یہ پورا، کہ اس کے اندر ہم یہاں یہ ٹیب ہم نے کھولے تھے، یہ چیزیں ہم نے کی تھیں، اور اس کو جب بھی میں اس کے اوپر آؤں گا تو کھل جائے گا۔ اگر آپ، جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک چیز کے اندر کوئی خاص طور پر اس کو نام دینا چاہتے ہیں نوٹ کے طور پر، تو یہاں پر آپ جا کر آپ اس کا نام لکھیں گے اور وہ رزلٹ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اور اس کے ساتھ میرے خیال میں بہت اہم جو باتیں ہیں وہ ہماری آ گئیں، اور اس کو اس کے ساتھ میں بس تھوڑا سا اس کو دیکھ لوں، میرے خیال میں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے میرے خیال میں سر سے گزر گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس سے انشاءاللہ، بلکہ قرآن کا سیکشن ہمارا رہ گیا تھا۔ چلے میں ایک دفعہ بس اتنا آپ کو بتا دوں اس کے اندر ہے کیا، باقی چیزیں ہم اس کو یہیں پر مختصر کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ تفسیریں ہیں، اور اس کا جو سرچ کا آپشن ہے وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے ابھی تلاش کیا ہے، اور مختلف اس کے نسخے بھی موجود ہیں۔ یہ کھل گیا، میں آپ کو بس ایک نظر اس کو آپ کو دکھا دوں، اور اگر کوئی آیت آپ نے کھول لی، اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو وہاں کلک کریں گے تو وہ بھی کھل جائے گی۔ جو تفسیریں یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، یہ قرآن کریم کا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا، یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ 3 خط ہیں یہاں پر، خط الامیری، خط المجمع، مجمع سعود، الفیصل، خط الاملائی۔ اور اگر آپ نے کوئی آیت تلاش کی مثال کے طور پر بسم اللہ، اور اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، یہاں پر کچھ تفسیریں دی ہیں، ابھی کام ان کا جاری ہے۔ ویسے تو آپ تفسیر کا الگ مکتبہ بھی ہے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہے۔ خاص طور پر ہمارے طلبہ جو لغت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، نحوی اور صرفی اعتبار سے جو تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کی خاص تفسیریں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پوری ترکیب، یعنی اور وہ ترکیب جو عرب ممالک میں یا پوری دنیا میں جو پڑھائی جاتی ہے اور جو
سمجھی جاتی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی ہے یہ ہر آیت کے بارے میں. اور ایک کتاب نہیں، اس میں 2-3 کتابیں صرف ترکیب کی ہیں اعراب کی نحوی طور پر. اور زاد المسیر بھی ہے، اور ہمارے استاد وہبت الزحیلی کی کتاب المنیر بھی ہے. اور اس کو یہاں پر یوں بھی تلاش کر سکتے ہیں. کچھ اس کے اندر مزید چیزیں ہیں یہ جو اوپر ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور سکھائیں گے. میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 2 گھنٹے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام کیے تو ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. ہم نے بڑی سپیڈ میں اس کو چلایا، جبکہ اگر میرے ساتھ آپ لوگ چلتے تو ہمارا دن ہی نکل جاتا پورا. تو پریکٹس ضرور کریں، اور اگر پریکٹس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہاں پر اس کو چلائیں، اس کے ذریعے کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ میں ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوں. جب بھی میری خدمت چاہیے ہو مجھ سے آپ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہو سکتا ہے کہیں بھی آپ اٹک جائیں، کیونکہ ہم نے بڑی تفصیل سے ہر چیز اس میں گئے نہیں. ایک دفعہ میں پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے کچھ بتایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت یہ قبول فرمائے، آپ کا آنا بھی یہاں پر قبول فرمائے. ماشاءاللہ. بس بتائیں نہیں ٹھیک ہے. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آج کے اس سیشن میں مکتبہ شاملہ کے استعمال کے حوالے سے بہت مفید معلومات اخذ کی ہیں، بہت کچھ سیکھا آپ نے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لائیں گے. اور میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے ہماری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے طلباء کو آپ نے مکتبہ شاملہ جو اس بحیثیت طالب علم اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے ان کے لیے ایک بہت بڑا مین ٹول ہے، ان کے لیے بہت بڑی ایک سہارا ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے. تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ایک 2.5 گھنٹے کا تقریباً 2 گھنٹے کا آپ نے جو سیشن کیا ہے، بہت ہی مفید ثابت ہوگا ان طلباء کے لیے. اور ظاہر اس میں بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، اور ظاہر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس دوران بھی بہت سی چیزیں ہمارے طلباء صحیح نہیں سمجھ پائے ہوں گے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ پریکٹس جب آپ کریں گے تو بہت سی چیزیں تو آپ خود ہی سیکھ لیں گے. لیکن جو چیزیں اس دوران جو آج ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے آپ نوٹ کر لیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلا سیشن کسی وقت جب رکھیں گے تو اس سیشن میں پہلے ہم 10-15 منٹ میں ان چیزوں کو سیکھ لیں گے جو آج ہم سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں، جو سمجھ نہیں سکے. تو اس کے بعد اس حصے کو اگر آپ صحیح پریکٹس میں لا چکے ہوں گے تو اگلا جو کچھ بقیہ ہے اس کو سمجھنے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس ادارے کے طلباء کی بہتری اور ان کی معاونت کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا سیشن آپ کے مشورے سے انشاءاللہ ہم جلدی کوشش کریں گے کہ اس کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ہمارے طلباء کما حقوق اس سافٹ ویئر سے، اس پروگرام سے مستفید ہوں، اور اپنے اس تبلیغی کام کو آسان بنانے کے لیے اس سافٹ ویئر سے کا صحیح استعمال کر سکے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو صرف آج بتا دوں، آپ ذرا خود دیکھتے رہیں گے، اور میرے خیال میں آپ کے تعاون سے، اور علامہ شاہد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک جو ویب سائٹ ہے، میں نے چاہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، خیر شروع میں اور پھر ٹائم ختم ہو گیا، الباحث الحدیثی کے نام سے. کبھی آپ اس کے اندر جائیں، بہت کچھ ہے وہاں پر بھی، بہت کچھ موجود ہے. الباحث الحدیثی، اور ایک دوسری ہے الباحث القرآنی کے نام سے. قرآن کے حوالے سے آپ جو تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر چیزیں موجود ہیں، اور حدیث کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ انڈرائڈ پہ ایپ بھی ہے، آپ اس میں موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، انہی دونوں کے نام کی. تو اور پھر نیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، بس اتنا ہوگا. اور ہم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پریشان ہو جائیں گے، جب آپ پریکٹس ہوگی تو پھر ہم اس کی مدد بھی لیتے رہتے ہیں، الباحث الحدیثی کی بھی.
ٹھیک ہے بہت 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 شکریہ جی بیٹا ذرا ان کو ہاں سمیٹ کے نیچے لیں یہ بیگ وہاں پہ رکھ